بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور درود کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو بہت سارے قاعدے اور قوانین اللہ نے بنا لیے، اور انہی قاعدوں کو شریعت کی شکل میں لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ اسی شریعت کو وہ اپنائیں اور اپنے زندگی کا لائحہ عمل اسی سے بنائیں۔ اسلام کے اندر جتنے بھی احکام بتا دیے گئے ہیں، تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اول فریضہ اس پر یہ واجب ہوتا ہے کہ تمام احکام کو من وعن دل سے پہلے مان لے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے اندر کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی ہدایتیں نہ عطا کی ہوں، چاہے انسان کا ذاتی مسئلہ ہو، چاہے انسان کا اور اس کی جماعت کے ساتھ مسئلہ ہو، یا انسان کا اس کے مال سے تعلق ہو، بہرحال زندگی کا ہر شعبہ مگر اسلام نے اس میں احکام بتا دیے ہیں۔ برادران محترم، آج جس عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ بیت المال کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آپ کو خبر ہو چکی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس شہر رائے درگ کے اندر
چند روز قبل ایک بیت المال کا قیام ہو گیا ہے. دیر آئے درست آئے کے اعتبار سے بیت المال اور اس کی ضرورت، اس کی افادیت یہ بہت پہلے ہی لوگوں کو پتہ تھی، اور اس بیت المال کا قیام کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بیت المال ہمارے زندگی میں کس طرح کی تبدیلی لا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی تھوڑی سی کوشش ہوگی. تو جہاں تک بیت المال کا مسئلہ ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو عزت عطا کی، خاص کر ان قوموں کو جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیا. کچھ قومیں ایسی تھیں جو دنیا پرست تھیں. ان دنیا پرست قوموں نے جس ہتھیار کا سب سے پہلا ساتھ اٹھایا وہ مال کا ہتھیار تھا. جس قوم کے پاس مال آ جاتا ہے، وہ دولت اور ثروت والے بن جاتے ہیں، وہ کمزوروں کو دبا دیتے ہیں، وہ ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں. اور جب اس طرح کا ظلم معاشرے کے اندر بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی کتاب ہی فیصل بن جاتی ہے. جہاں تک مال کی اہمیت ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بیت المال ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ یہ بیت المال ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو درست کر سکتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو آپ نے کمزور پایا ہوگا، معاشرے کے اندر کمتر طبقہ پایا ہوگا. ان کی اصلاح کے کئی طریقے ہیں، لیکن اسلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ بیت المال ہے. اس کے ذریعے ہم لوگوں کے اور خاص کر مومن اور مسلمانوں کے اقتصاد کو درست کر سکتے ہیں. میں نے ابھی مال کے بارے میں بتایا کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال آ جائے تو وہ اچھے اور برے ہر شخص پر فوقیت لے جاتا ہے. آپ قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان کی. اللہ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا یہ لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ خرچ کریں گے. ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، لیکن ان کا یہ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے، اللہ کے دین کو روکنے کے لیے یہ کارگر نہ ہوگا، بلکہ یہ مال حسرت بن کر، نقصان بن کر ان پر لوٹ آئے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے. تو اللہ نے مال کا ذکر کرتے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے اور یہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اللہ کے صفات کے منکر ہیں اور اللہ کی الوہیت کے منکر ہیں، یہ لوگ اپنے مالوں کو اس راستے میں خرچ کرتے ہیں جس راستے کے ذریعے یہ اللہ کے دین کو روک سکیں. تو لہذا یہ مال ہی ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو اسلام لانے سے یا بہت سارے لوگوں کو کفر پر باقی رہنے میں مدد کی ہے. اگر آپ فرعون کا ذکر دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرعون کا ذکر کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو بہت ساری چیزوں پر تکبر تھا. فرعون اپنے اندر گھمنڈ پالے ہوئے تھا. اس میں سے ایک چیز مال تھی. اسے مال کا بڑا فخر تھا کیونکہ اس کے پاس مصر کی ساری جائیداد اس کے پاس موجود تھی، مصر کے سارے خزانے اس کے پاس تھے. لہذا اسی مال کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرعون کے بارے میں فرمایا. فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میں تمہارا بڑا خدا کیسے نہیں ہوں، تمہارا سب سے بڑا خدا میں کیسے نہیں ہوں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مصر کی پوری بادشاہت میرے لیے ہے، مصر کے سارے خزانے میرے پاس ہیں؟ لہذا تم اس بات کو جان لو کہ جس کے پاس مال ہے تم اس کے غلام ہو. اسی لیے دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی تھی تو ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تو فرعون کے مال کو ہلاک کر دے، اس مال کو ہلاک کر دے جس مال کے ذریعے اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے. دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے میرے پروردگار تو نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو مال عطا کیا. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے میرے پروردگار اسی مال سے، اسی دنیاوی زینت سے انہوں نے لوگوں کو تیرے راہ سے گمراہ کر رکھا ہے. بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے میرے پروردگار تو اس کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو تو سخت کر دے. تو اللہ حضرت موسیٰ نے فرعون پر بد دعا کی کیونکہ یہ مال ہی تھا جس کے ذریعے اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا.
جس قوم کے پاس مال ہو جاتا ہے، جس کی اقتصادی حالت مضبوط ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے کبھی غلام نہیں رہتی. اور بیت المال، یہ اس کا قیام، یہ لوگوں کی حالتوں کو درست کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے. اس کے علاوہ بیت المال کا قیام، اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جن حالتوں کی اصلاح کی، اس میں سب سے اہم حالت اقتصادی حالت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مالی اعتبار سے مضبوط کیا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ لازم کر دی، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو جمع کرتے. آپ زکوٰۃ کو جمع کرتے، صدقات و خیرات آتے ان کو جمع کرتے اور مستحقین تک آپ پہنچایا کرتے، جبکہ مسلمانوں کے یہاں مال کی سخت ضرورت تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا قیام کیا. اگرچہ یہ لفظ بیت المال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن بیت المال کی جتنی کیفیت ہو سکتی ہے، جتنی اس کی خدمات ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے خدمت خلق کا کام کیا. یہ بیت المال کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، بیواؤں کا خیال کرنے کے لیے، یتیموں کا ہاتھ تھامنے کے لیے، کمزوروں کا سہارا بننے کے لیے یہ بیت المال ایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے. بیت المال ایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا ہے، آپ وقت کے امام ہیں، ایک آدمی آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، وہ حاجت مند تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورتوں کو بیت المال سے پورا کر دیتے ہیں. کسی شخص کو آپ کمزور پاتے ہیں، بیت المال سے آپ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. اس طرح بیت المال یہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا تھا. بیت المال ہی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا تھا. اس کے علاوہ بیت المال کی اہمیت کو آپ اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا ایک نظام ہے جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جسے ہم زکوٰۃ کے طور پر جانتے ہیں. آپ جان لیں کہ زکوٰۃ کے صحیح طریقے کو اگر کوئی چیز ہمارے یہاں نافذ کر سکتی ہے تو آج کے دور میں وہ بیت المال ہے. اگر بیت المال ہمارے پاس موجود نہ ہو تو آپ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. اب زکوٰۃ جس طریقے سے ہمارے یہاں ادا کی جاتی ہے، کئی طریقے ایسے ہیں. زکوٰۃ کا ایک اہم طریقہ جسے ہم اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا طریقہ ہے ہی نہیں، انفرادی زکوٰۃ ادا کرنا. کسی شخص کے پاس زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کو اپنی من مرضی سے لوگوں کے بیچ میں بانٹ دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا زکوٰۃ کے مسئلے میں کبھی طریقہ تھا ہی نہیں. جس طرح نماز اکٹھا ادا کی جاتی ہے، جس طرح نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے. زکوٰۃ کو بھی ایک امام کے ماتحت، ایک بیت المال کے ماتحت، یا یوں کہیں کہ چند اشخاص کی ذمہ داری ہی میں ادا کرنا ضروری ہے. اگر اس کے علاوہ ہر شخص اپنی مرضی سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو یقیناً یہ زکوٰۃ ادا کرنا صحیح طریقے پر نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرنا ہے تو بیت المال سے جڑ جائیں اور بیت المال کے قیام میں ہاتھ بٹائیں. آپ اگر دیکھیں کہ زکوٰۃ کا نظام شریعت کے اندر کیا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا. اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیں اور لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لیں. یہ زکوٰۃ ان کے دلوں کو اور ان کے مالوں کو پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھا کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خرچ کریں. آپ جان لیں کہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی کس اعتبار سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی انفرادی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. سب لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ جمع کرتے، اور جب کوئی شخص آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے، آپ اسے دعا دیتے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آتا، آپ اسے دعائیں دیتے. تو ایک مرتبہ میں بھی اپنی زکوٰۃ لے کر، وہ زکوٰۃ جسے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے جمع کیا تھا، ساری خاندان کی اکٹھا کردہ زکوٰۃ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، آپ کے سامنے پیش کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، دعا دیتے ہوئے کہنے لگے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے میرے پروردگار اس آل ابی اوفا کے خاندان پر تو رحم فرما، ان پر تو شفقت عطا فرما. تو زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے، نہ کہ انفرادی. ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر زکوٰۃ اور نماز ان دونوں کے بیچ میں مساوات ذکر کیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اللہ نے وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے.
اور زکوٰۃ اور نماز ان دونوں میں کافی گہرا ربط ہے. جس طرح نماز ہر شخص پر فرض اور واجب ہے، اسی طرح ہر مالدار پر زکوٰۃ واجب ہے. نماز کا وقت مقرر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی وقت مقرر ہے. اس کے علاوہ بہت ساری مماثلت انہوں نے زکوٰۃ اور نماز میں بتائی. ایک اہم مماثلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح نماز اکٹھا ادا کی جاتی ہے، جس طرح نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا نظام بھی اجتماعی ہے. زکوٰۃ کو بھی اکٹھا ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص نماز کو تنہا اپنے گھر میں ادا کرنا چاہے تو وہ نماز اسے اللہ کے قریب جس طرح نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح اگر کوئی آدمی زکوٰۃ تنہا ادا کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے نفس اور اس کے مال کی پاکی کا ذریعہ بالکل نہیں بن سکتا. اسی لیے ضروری ہے کہ بیت المال کا قیام ہر شخص میں ہو، بیت المال کا قیام ہر خاندان کے اندر ہو، بیت المال کا قیام ہر جمعیت کے اندر اور ہر شہر کے اندر موجود ہو، تاکہ ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے. یہ 8 وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا جن کو زکوٰۃ ہی دینا ہے، انہی کو 8 لوگوں کو دینا ہے. ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے، یا یہ زکوٰۃ کا مصرف یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھا کرتا ہے، جو لوگوں کے پاس جا کر زکوٰۃ کو لا کر مسلمانوں کو ادا کرتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر زکوٰۃ کا نظام انفرادی ہوتا، ہر شخص اپنے تئیں زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے اندر ہوتا، تو اس آدمی پر زکوٰۃ کو جمع کرنا اور زکوٰۃ کو اس پر خرچ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی اسلام کے اندر نہ ذکر ہوتا. تو زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے، اور اس اجتماعی نظام کو درست کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ بیت المال کا قیام ہے. اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں شریعت کے اندر آپ کو ایسی مل جائیں گی جس سے یہ بات پاک اور صاف طریقے سے ادا ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ ہر شخص تنہا نہیں ادا کر سکتا، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام اجازت دیتا ہے کہ جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو تو آپ بیت المال میں جمع کریں. پھر بیت المال کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ضرورت اور ان کی محتاجیوں کو پورا کرتے ہوئے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کریں. آپ نے وہ قصہ ضرور سنا ہوگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعامل دیکھیے. جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ، خاص کر بنی حنیفہ کے لوگ، جو سعودی عرب کے اندر ابھی جو جگہ ریاض ہے، یہاں پر یہ بنی حنیف کے قبیلے کے لوگ رہا کرتے. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، گویا یہ مرتد ہو گئے. اور مسلمہ کذاب ان کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے. اس کے علاوہ مدینہ کے ارد گرد جو لوگ اعراب تھے، بدو اور جاہل تھے، ان لوگوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا، ان کے خلاف قتال کا اعلان کر دیا. حضرت عمر بن خطاب آئے اور آ کر کہتے ہیں اے ابوبکر رضی اللہ عنہ المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جبکہ یہ لوگ کلمہ گو ہیں، یہ کلمے کو ادا کرتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان قالوها اعصموا مني دماءهم واموالهم؟ کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ مجھے لڑائی کا حکم اس وقت تک دیا گیا ہے جب تک یہ کلمے کا اقرار نہ کر لیں. جب یہ کلمے کو مان لیں، اس کے بعد ان کی جان محفوظ ہے، ان کا مال محفوظ ہے، اور ان کی نفس بھی محفوظ ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ کلمہ گو مسلمان سے لڑائی نہیں کی جا سکتی اور اس کے خلاف قتال کا اعلان نہیں کیا جا سکتا؟ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فقاہت دیکھیں. جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، شارحین حدیث کہتے ہیں ان میں کئی قسم کے لوگ تھے. ان میں سے چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ نبی نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے اتنا ہم آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زکوٰۃ آپ کے پاس جمع کرتے، اب ہم زکوٰۃ اپنے تئیں بانٹیں گے، اپنے تئیں ہم زکوٰۃ کو خرچ کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ہر شخص کے ساتھ لڑائی کی، ان میں سے ہر شخص کے خلاف آپ نے جہاد کا حکم دیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے ایک نظام کو فاسد کرنے کی کوشش کی. وہ نظام زکوٰۃ کا اجتماعی نظام تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ
لو واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. حضرت ابوبکر کہنے لگے خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں فرق کرتا ہے. شارحین کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے یہاں اس سے یہ مراد لیا کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نماز واجب ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے میں اس سے بھی لڑائی کروں گا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جس طرح نماز اجتماعی عبادت ہے زکوٰۃ اس طرح اجتماعی عبادت نہیں ہے میں اس سے بھی لڑائی کروں گا. لہذا حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو کما حقہ ادا کرنے سے انکار کیا اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ ایک اونٹنی ادا کرتے اور اونٹنی کے ساتھ ایک رسی دیا کرتے اگر وہ مجھے ابھی رسی دینے سے بھی انکار کریں تب بھی میں ان لوگوں سے لڑائی کروں گا تب بھی میں ان لوگوں سے قتال کروں گا. کیونکہ اس میں ایک ایسی جماعت تھی جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کیا بس وہ زکوٰۃ کے نظام کو خراب کرنا چاہتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو بھانپ لیا تھا جبکہ حضرت عمر جیسی عظیم شخصیت بھی اس مسئلے میں پیچھے رہ گئے تھے. حضرت عمر سمجھتے کہ زکوٰۃ اگر کوئی آدمی ادا کر رہا ہے تو کافی ہے, اس سے کیا فرق ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو لا کر بیت المال میں ہی جمع کرنا ہے اس کے بعد ہی خرچ کرنا ہے. اسی لیے عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں اس جملے کو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عمر بھی ان لوگوں کے جھانسے میں آ گئے تھے جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ زکوٰۃ ہمارا مال ہے ہم جسے چاہے دیں جسے چاہے منع کر دیں. حضرت عمر جیسی عظیم شخصیت اس میں یہ ہو گئی تھی. حضرت عمر کوئی معمولی شخص نہیں تھے, شریعت کے بڑے بڑے احکام کو جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات حضرت عمر کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے جس میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہو سکتے تھے. ایسے شخص پر بھی یہ مسئلہ واضح نہیں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی جڑ کو پکڑا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے, ہر شخص اپنے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو یاد رکھیے یہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک نہیں کرے گی, یہ زکوٰۃ آپ کے نفس کو پاک نہیں کرے گی. اس کے علاوہ اگر آپ سلف صالحین کی کتابیں پڑھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی یہ کتنا ضروری ہے اور مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے. ایک امام تھے جنہیں ابن ابی الدنیا کہا جاتا تھا, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے, انہوں نے اپنے کتاب کے اندر ایک باب باندھا جس میں کہتے ہیں کہ جو بیت المال ہے یا جو مسلمانوں کے مال کے ذمہ دار ہیں ان تک مال کو پہنچانا چاہیے, یہ امانت ہے. قرآن کی آیت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَةِ إِلَىٰ أَهْلِهَا, کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اشخاص تک جو امانت کے حقدار ہیں ان تک پہنچا دو. وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو نکالنا انسان کا واجبی حق ہے لیکن اس زکوٰۃ کو بیت المال تک پہنچانا یہ امانت ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن اپنے تئیں خرچ کرتا ہے تو یہ خیانت کا شامل ہوگا کیونکہ زکوٰۃ کو بیت المال تک پہنچانا یہ امانت ہے. لہذا زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے, اس اجتماعی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بیت المال وہی جگہ ہے یا بیت المال یہ وہی چیز ہے جو مسلمانوں کے اس نظام کو قائم کرنے میں مدد کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ بیت المال کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ بیت المال ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے لوگوں کا مال لیا جاتا ہے وہیں لوگوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے. بیت المال کا مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ آپ مال یہاں لیں اور خرچ کسی اور جگہ پر کریں. حضرت عمران بن حسین کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عمران بن حسین کو بصرہ کے ایک امیر زیاد نے حکم دیا, بصرہ کی ایک امیر نے حکم دیا کہ آپ فلاں فلاں جائیں اور وہاں سے زکوٰۃ کا مال لے کر میرے پاس آئیں, جائیں زکوٰۃ کا پیسہ وہاں سے لے کر آئے. حضرت عمران بن حسین گئے, خالی ہاتھ لوٹ کر واپس چلے آئے. تو اس امیر نے پوچھا این المال, کہ بتائیے مال کہاں ہے, میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ جائیں اور فلاں جگہ سے زکوٰۃ لے کر یہاں آئیں. تو حضرت عمران بن حسین جو صحابی اور رسول تھے کہتے ہیں کہ علی المال ارسلتنی, کیا مال کی خاطر تم نے مجھے بھیجا تھا؟ تو کہا, تو زیاد خاموش رہا. اس کے بعد حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی مال لیا جیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال لیا کرتا, اور میں نے اسی جگہ خرچ کیا جس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرچ کیا کرتا. بیت المال اور اس کے قیام اور اس کے مال کا حق, جہاں سے مال کو لیا جائے اسی مال کو وہاں پر لوٹا دیا جائے, یہی شریعت کا اصل ہے اور یہی بیت المال کے ذریعے بہت سارے مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں بیت المال کا نظام
یہ اتنا قوی نظام ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے کمزور خاندان کو آپ پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں، بہت ساری بیوہ عورتوں کو ہمیشہ مانگنے سے دور کر سکتے ہیں، اور بہت سارے مؤسسات جو آرگنائزیشنز ہیں جن کو مال کی ضرورت ہے، چاہے وہ دینی مدارس ہو یا دینی جماعت ہو، اس بیت المال کا نظام اگر مضبوط ہو جائے تو یہ سب کے سب بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ اس کے زندہ مثالیں ہماری تاریخ کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے تھے، حج پر جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہو، تم یمن کی طرف جاؤ، وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، انہیں جاؤ اسلام پیش کرو اور اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ان کے پاس پیش کرو، اور ان سے کہنا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے فقیروں اور غریبوں پر ہی لوٹا دی جائے گی۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لے کر چلے جاتے ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر چلے جاتے ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ وہیں تھے، حضرت ابوبکر خلیفہ بنی، حضرت ابوبکر کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت معاذ اسی جگہ پر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے مقام جنت سے 1/3 زکوٰۃ کا مال حضرت عمر کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس جب یمن کا مقام جنت کا زکوٰۃ کا مال آتا ہے تو حضرت عمر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مارے غصے کے خط لکھتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ لی جائے گی اسی جگہ پر زکوٰۃ کو لوٹا دیا جائے گا، آپ میرے پاس زکوٰۃ نہ بھیجیں۔ تو حضرت معاذ نے خط لکھ کر کہا کہ اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، مجھے آئے ہوئے ایک فترہ ہو گیا، جب میں یہاں آیا تھا تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق تھے، لیکن اب جتنی زکوٰۃ میں نے آپ کے پاس بھیجی ہے اس زکوٰۃ کو لینے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مستحق تھے لیکن عرصے دراز سے میں یہاں ہوں، تو جتنی زکوٰۃ میں نے آپ کے پاس بھیجی ہے اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کا دوسرا سال ہوتا ہے، دوسرے سال مقام جنت کی آدھی زکوٰۃ حضرت عمر کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر پھر وہی خط ہمارے غصے کے لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ سال 1/4 حصہ بھیجا تھا کیونکہ اتنا لینے والا کوئی نہیں تھا، اب آدھی زکوٰۃ لینے والے بھی نہ بچے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سال بن جاتا ہے، یمن کی مقام جنت کی پوری زکوٰۃ حضرت معاذ بن جبل حضرت عمر کے پاس بھیجتے ہیں اور خط میں لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کے سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے بن گئے اور زکوٰۃ سے سب پاک و صاف ہو گئے۔ آپ اس واقعے پر غور کریں، تاریخ کے قصے پر غور کریں کہ حضرت معاذ بن جبل جیسی عظیم شخصیت نے یہ کارنامہ کیسے کیا کہ جب آپ گئے مختصر سا عرصہ 5 سال کا عرصہ، 5 سال کے عرصے میں وہاں کے لوگوں نے مستغنی کر دیا، مال لینے والا کوئی نہ بچا۔ یہ اسلام کا نظام تھا کہ جہاں سے مال لیا جائے وہیں مال کو لوٹایا جائے، مالدار اپنے غریبوں کا خیال کریں تو یہ اس طرح مسلمانوں کی اقتصاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے معاذ کو دیکھ کر کہا تھا انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ کارنامہ ایک عظیم شخصیت نے دیا تھا۔ حضرت معاذ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم کو قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، اس میں آپ نے حضرت معاذ کا ذکر کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل ابا بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ ابو بکر کتنے اچھے آدمی ہیں، عمر کتنے اچھے آدمی ہیں، پھر آپ نے ذکر کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کتنے اچھے آدمی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے یہ کارنامہ بیت المال کے حق کو ادا کرتے ہوئے یا بیت المال یا مسلمانوں کے صحیح طریقے پر ادا کرتے ہوئے کہا۔ حضرت معاذ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ تو بیت المال کے فائدوں میں سے یا اہمیت میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے زکوٰۃ کے نظام کو درست کر دیتی ہے۔ اب جہاں تک بیت المال کے مصارف کی بات ہے کہ بیت المال میں سے کن لوگوں کو پیسہ دینا چاہیے، سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ بیت المال سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو آدمی کلمہ گو ہے، جو کلمے کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہتا ہے، وہ مال اس کا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حقدار اس مال کے وہ 8 لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کہا، جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد
اگر یہ 8 مصارف کا حق آپ ادا کر دیں تو اس بیت المال سے ہر وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کلمہ گو ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال کا نظام سب سے مضبوط نظام تھا، سب سے اچھا نظام بیت المال کا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر اپنے جتنے وزیر تھے، جتنی جگہ کے سردار تھے، سب کے جانب خط لکھ کر کہا کہ ما من المسلمین لہ مال الا لہ حق، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ابھی جتنے مسلمان موجود ہیں ہر مسلمان کے مال میں اس بیت المال کا حق ہے، اور اس بیت المال کے مال میں ہر مسلمان کا حق ہے۔ جس طرح لوگوں کے پاس مال ہے تو یہ مال کا حقدار یہ بیت المال ہے، اور اس بیت المال کا حقدار ہر مسلمان ہے۔ لہذا صاف طور پر حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اس بیت المال سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ کے پاس مال نہیں تھا، مسلمان خود محتاج تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مشہور ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ اس سے پوچھتے کیا اس پر کوئی قرض باقی ہے؟ جب کہا جاتا کہ قرض باقی ہے تو آپ کہتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم ہی نماز ادا کرو۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، ایک صحابی رسول کا جنازہ لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا جو عام طور پر کہتے تھے کہ علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کہا گیا کہ 2 درہم اس پر قرض باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے ہٹ گئے اور کہا کہ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم نماز پڑھو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، قتادہ الدوسی کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ 2 دینار کا ذمہ دار میں ہوں، اے اللہ کے نبی میں اس کو ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن جب مسلمانوں کی حالت مضبوط ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ 2 دینار کسی جنازے کے ادا کر سکتے، جب مسلمانوں کی حالت مضبوط ہوئی، آپ نے مسلمانوں کے مالوں کو مضبوط کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مؤمنین دنیا میں موجود ہیں ان کی نفس سے زیادہ میں ان پر حق رکھتا ہوں، جتنے مؤمنین موجود ہیں ان کے نفس سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے، اس پر قرض باقی ہو، تو میں اور یہ اسلام اور مسلمانوں کا مال اس کے قرض کا ذمہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اعلان کر دیا اور کہا کہ کوئی انتقال کر جائے، اس پر قرض باقی ہو تو یہ بیت المال اس کے قرض کا ذمہ دار ہے، لہذا ہر شخص اس بیت المال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک بیت المال کی بات ہے تو بہت ساری چیزیں بیت المال کے قیام کے لیے ضرورت والی بن جاتی ہیں۔ چند چیزوں کا خیال ان لوگوں پر ضروری ہے جو بیت المال کو قائم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ بیت المال کو یہ لوگوں کا مال بنا دیں، لوگوں کے درمیان خرچ کرنے کی چیز بنا دیں۔ بیت المال کو بینک نہ بنائیں۔ بیت المال میں پیسہ جمع کر کے رکھنا اور ضرورت مندوں کو وقت کے اعتبار سے دینا، یہ کام اسلام کے اندر اس طرح موصوف نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا قیام اس لیے کیا تھا تاکہ ہر شخص کو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ بیت المال کے اندر پیسہ جمع کرنا اور بیت المال کو بینک کی شکل دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ کے پاس کوئی صدقہ ہوتا، خیرات ہوتا، جب جیسے ہی آپ کے پاس آ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے۔ وہ روایت مشہور ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، آپ کو یاد آیا، آپ لوگوں کی گردان پھانگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، ایک چھوٹی سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ میرے پاس آ گئی تھی اور یہ میرے پاس رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اپنے پاس باقی رہنا بالکل درست نہیں سمجھا۔ حضرت عمر بن خطاب جنہوں نے بیت المال کا قیام کیا، جن کے زمانے میں بیت المال سب سے زیادہ عروج پر تھا، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جانب خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ جب میرا خط تم تک پہنچ جائے تو اس کے بعد سے بیت المال میں اگر 1 بھی دینار کسی دن باقی رہ جائے تو اس کا حساب و کتاب تم مجھے دینا۔ لوگ ضرورت مند ہیں اور بیت المال کے اندر پیسہ جمع کر دیا جائے، یہ بیت المال کا مقصد کبھی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ بیت المال کے اندر بہت سارا مال جمع ہو گیا، مسلمان جہاد میں آگے بڑھ رہے تھے، بہت سارا مال مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا، تو حضرت عمر نے مال کی کثرت دیکھ کر حکم دیا کہ ہر مہینے بیت المال سے خرچ کیا جائے۔ تو لہذا ہر مہینے بیت المال سے خرچ کیے جانے لگے، تب بھی مال بچنے لگ گیا، تب بھی مال بچ رہا تھا۔ حضرت عمر نے پھر خطاب جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہر جمعہ اس بیت المال سے خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد بھی مال بچنے لگا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ روزانہ اس بیت المال سے خرچ کر دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ پیغام دیا، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، کتنا بہتر ہوتا کہ تھوڑا سا پیسہ آپ بچا لیتے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کے وقت یہ بیت المال مدد کرنے لگ جائے۔ تو حضرت عمر مارے غصے کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے ان الشیطان جرى على لسانک، حقیقت میں یہ تمہاری نہیں، یہ شیطان کی زبان ہے۔
یہ بیت المال اسی لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے، کیونکہ بیت المال مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بیت المال مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ آپ یوں غور کریں کہ ایک انسان کا حقیقی مال اس کے لیے فتنہ ہے، آپ نے جو مال کمایا وہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے، تو مسلمانوں کا مال کیسے کسی کے لیے بھلائی کا ہو سکتا ہے جب اس کو جمع کر کے رکھا جائے؟ اگر آپ خود اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں تو یہ مال آپ کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، تو مسلمانوں کا مال جو بیت المال میں جمع کر کے رکھا جائے وہ یقیناً فتنہ ہے۔ لہذا بیت المال والوں پر سب سے ایک اہم ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ بیت المال کو بینک نہ بنائے، جتنے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان میں خرچ کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ بیت المال کے بارے میں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو یقیناً یہ بڑی مبارک چیز ہے کہ ہمارے یہاں بیت المال کا قیام ہو چکا ہے، اور اس کے ہونے کے بعد تمام اہل جماعت کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے مال کا حصہ اس بیت المال کو ضرور دیں، اپنی زکوٰۃ اس بیت المال میں ادا کریں۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور منفرد اپنی طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بیت المال کو دینا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر ہی بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں، لہذا ہم براہ راست انہیں دے دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ بیت المال کا نظام اجتماعی ہے، جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس زکوٰۃ بیت المال کے اندر آنی چاہیے، یہی اسلام کا صحیح طریقہ ہے۔ اگرچہ انفرادی طور پر آپ مال دے سکتے ہیں، لیکن یہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال ایک جگہ اکٹھا ہو اور وہی مال لوگوں کے بیچ میں خرچ ہو۔ اگر آپ کے پاس مال ہو جاتا ہے، آپ کے خاندان والے ضرورت مند ہیں، تو بیت المال کو جب آپ مال دیں گے تو بطور مشورہ، بطور نصیحت و وصیت آپ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ میرا مال فلاں فلاں لوگوں میں خرچ کر دیا جائے، تو لہذا بیت المال اس پر عمل کرے گا۔ لیکن ہر شخص پر ضروری اور واجب ہے کہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ اجتماعی ہے، وہ انفرادی نظام نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اس بیت المال کا قیام کریں۔ اس کے علاوہ جو بیت المال کے ذمہ دار ہیں ان کو مفید مشورے سے نوازا کریں، اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اصلاح کا کام کریں، فساد مچانے کی کوشش نہ کریں۔ بہت ساری جماعتوں میں یا جمعیتوں کے اندر دیکھا گیا بیت المال تو قائم کیا گیا، لیکن کچھ مفسدین نے اس بیت المال کو فساد کا شکار بنا دیا۔ کار خیر ہوتا ہے تو شیطان کا وسوسہ ضرور آتا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اموی دور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بنی امیہ کا جب دور تھا تو بیت المال پر ایک ایسے آدمی کو ذمہ دار بنایا گیا جس نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کا مال غبن کر کے کھا گیا، بیت المال کا کھا گیا۔ اس کے باوجود بھی وقت کے امیر نے حکم دیا کہ اگرچہ وہ مال کھا رہا ہے، اگرچہ وہ ظالم ہے، لیکن تب بھی کوئی شخص انفرادی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، بیت المال ہی میں مال کو جمع کریں، کیونکہ یہ مال کا ادا کرنا واجب و ضروری ہے اور یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ لہذا ہر شخص اس طریقے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو بیت المال کو ضرور وہ مال عطا کریں اور اپنے مفید مشورے سے بیت المال کو بھی نوازتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت المال کے قیام کو ہمارے شہر رائے درگ کے لیے مبارک بنائے اور اس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے اور اسی طرح اس بیت المال کو برکت والا بنائے، اور اس پر جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے، اللہ ان کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔